وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. شکر اس رب قدیر کا جس نے ہم سب کو آج یوم آزادی کے اس مسرت بھرے موقع میں اکٹھا ہو کر اپنے پیارے عزیز وطن کے جو شہید ہوئے ان کی یاد بنانے کے لیے اکٹھا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح بھائی چارے کے ساتھ اسی ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، ایک اور ایک بنے رہیں، ایسی توفیق عطا فرمائے. آئیے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا بھی کروں، اس کے بعد انشاءاللہ چند لمحہ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے مالک سے کہ وہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Good morning to all my respected guest friends. Today we have gathered here to celebrate this great national event as we on now had Independence Day is an auspicious occasion for all of is India. Independence Day is the most important day to all the India citizen and has been mentioned earlier in the history. It is the day when we got freedom for the British rules. After many years of hard struggle by the got freedom for celebrate every year on 15 August. اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی جو کچھ بولا اس کا مفہوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو ہمارے مہمان حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ سماعت بھی کریں. سب سے پہلے میں کیونکہ یہ دور حاضر کی بھاشا ہے اور اپنی پیاری جو بھاشا ہے اس کے اندر میں آئے ہوئے مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری کمیٹی کی طرف سے، ہمارے اساتذہ کرام کی طرف سے، ہمارے صدر المدرسین کی طرف سے اور ہمارے تمام ماسٹران حضرات کی طرف سے. آپ آئے، ہماری سر آنکھوں پہ اس موقع پہ آپ آئے، آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا. اللہ پاک آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. میرے دوستو، آج کا دن بڑا عظیم اور بڑا رتبے والا دن ہے. یہ کیوں بنایا جاتا ہے ترنگا اور اسے کیوں لہرایا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دے کے کیوں بلایا جاتا ہے؟ ان 3 سوالوں کے جواب دے کے میں رخصت ہو جاؤں گا. دیکھیے، جس ترنگے کے سائے میں آج ہم اور آپ تشریف فرما ہے، یہ کوئی معمولی ترنگا نہیں ہے. یہ وہ علم ہے، یہ وہ ترنگا ہے، یہ وہ جھنڈا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں. آپ آج بھی گنگا جمنا تہذیب کی بات کرنے والوں سے پوچھیں گے، آپ آج بھی گنگا کے اور جمنا کے کنارے کھڑے ہو کر کے اس سے سوال کریں گے. آج بھی آپ پروت کی چوٹی سے سوال کریں گے، اس سے کہیں گے تیری سندور میں کس نے یہ آزادی کا رنگ بھرا؟ تو اپنے حال زار سے یہی کہے گا کہ یہ تحریک 1758 سے شروع ہوئی اور 1858 پر جب ظلم و ستم بڑھ گیا، یہ ترنگا ایسے حاصل نہیں ہوا میرے دوستو. اسے بنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اشد ضرورت ہے. اس کے لیے سننا ضروری ہے. اس ترنگے کی حصول کے لیے، اس آزادی کو پانے کے لیے کئی ماؤں کی گودیں اجڑی تھی. اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کئی جوان بیٹیوں کے سندور جو تھے
وہ رنگ ان کا پیلا پڑ گیا تھا۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کئی ماؤں کی گودیں اجڑی تھی، کئی عورتیں بیدوا ہوئی تھی۔ اس آزادی کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ملک ہندوستان کے ہندوستانی اور تمام ملک واسیوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، ایسے نہیں کئی باپ کے جوان بیٹوں کی سر ان کی نظروں کے سامنے سولی پہ نظر آئے، کئی ایسے گھر تھے جو آگ کے حوالے کر دیے گئے، یہ ترنگا ایسے نصیب نہیں ہوا۔ وہ بزرگ باپ جن کے جسم پر ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی، ان کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کو پھانسی پر سولی پر چڑھا کر کبھی گولیوں سے چھلنی کر کے اڑایا گیا اور دھمکایا گیا۔ آئیے میں تاریخ ہند کی طرف لے چلو، اور یہ بات کوئی مائی کا لال ٹھکرا نہیں سکتا کہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنا رول اور قوموں کا آزادی میں ہے، اس سے 75 درجے زیادہ قوم مسلم کا ہے۔ یہ 1758 کے اندر پہلی جو تحریک چلائی تھی، اور جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تھے، ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، تو انگریز نے دلی کی جامع مسجد کے سامنے کہا تھا، بہادر ظفر حکومت بادشاہی تیری رہے گی، حکم میرا رہے گا۔ آئیے آج مدرسوں پہ ٹیڑھی نظر رکھنے والے، چند دن پہلے مہاراشٹر میں ایک قانون بنا کہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی کا درس دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں لے چلو اور تاریخ کے پتوں کو سامنے رکھ کے حوالے کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کرتا چلو۔ ارے یہی وہ مدارس ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ترنگے کے حصول کے لیے، اس خوشحالی مال اور بھائی چارے کی آزادی کے لیے قوم مسلم نے کیا کیا قربانی دی ہے، آج کوئی اسے ٹھکرا نہیں سکتا۔ جب یہ بات بہادر ظفر کے سامنے کی گئی تو اس وقت 1899 میں ٹیپو سلطان گئے، ان کے بعد محدث دہلوی حضرت فضل محدث دہلوی رحمت اللہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ نعرہ لگایا، اور ہندوستان کے لیے جان دینے کے لیے سب سے پہلا اگر فتویٰ جاری ہوا ہے تو آج ہند کی تاریخ کھول کر ساری قومیں دیکھ بھی سکتی ہے، ریسرچ نیٹ پر کر سکتی ہے، اور اپنے دل کے اندر اسے جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں سب سے پہلے ملک کی آزادی کی تحریک چلانے والے ایک مجنون اللہ کے ولی مداری خاندان سے تھے، اور اس کے بعد اس ملک پہ جو مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جہاد کا فتویٰ دینے والے سب سے پہلے ہم اہل سنت والجماعت کے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے والے ایک عالم ربانی، ایک مولوی محدث دہلوی تھے، جنہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں، آج جو ہندوستان کی آزادی پر جان دے گا، میں فتویٰ دیتا ہوں وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا فتویٰ دیا گیا، فتوے کا کیا بھگتان چکایا گیا دنیا جانے نہیں پیش کرے گی۔ مولانا کے گھر کو جلایا گیا، انہیں زہر دیا گیا، ان کے مدرسے کو نیست و نابود انگریزوں نے کیا، وہ 99 میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے عبدالعزیز نے، عبدالرحیم نے آگے بڑھ کر اس تنظیم کو سنبھالا۔ ایک دن وہ تھا کہ لوگ اپنے ملک کے اندر امن اور سکون کے ساتھ رہ نہیں سکتے تھے، ہمیں غلامی کی جنجیروں میں دھکیلا جا رہا تھا، ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت مٹا کر دشمنی کا بیج جہاں بویا جا رہا تھا، اس دشمنی کے بیج کو ہٹا کر امن سکون شانتی آستین پیار محبت کیسے بڑھے۔ اس لیے سب سے پہلے ان مدرسوں سے نکلے والے بچوں نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر، اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 2000 وہ ہمارے علماء جو ہمارے ہیرو تھے، دنیا میں بھی ہیرو ہے، حشر کے میدان میں ہیرو رہیں گے، ان لوگوں کو دہلی کی جامع مسجد کے سامنے سولی پہ اس لیے چڑھایا گیا تھا کہ وہ یک جگہ ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا، جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن ہندوستان کا امن اور یہ ہندوستان کی خوشحال زندگی کسے لٹنے نہ دیں گے، یہ نعرہ تھا۔ اس کے بعد میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، 1857 کی کہانیاں آپ نے مجھ سے قبل سماعت فرمائی۔ علماء کرام نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تمام قومیں کھڑی تھی، ہندو بھی وہاں موجود تھا، مسلمان بھی وہاں موجود تھا، سکھ بھی وہاں موجود تھا، عیسائی تو ہے ہی دو طرح کے۔ اس لیے اس وقت جن لوگوں نے ملک کی رہنمائی اور ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑ کر کے آج جو ہمیں یہ ترنگا خوشحالی، اور ہم جب شہداء کرام کی کہانیاں سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا پتھر دل، اسے بڑھائیے اور آگے رکھیے قربانی کے مال، وہ بھی پتھر بھی پگھل
گزر جائے کہ کس طرح ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، کس طرح ہماری بیٹیاں بدوا ہوئی تھی، کس طرح ماؤں کی لکیروں سے سندور کی وہ رنگ چھینا گیا تھا، کس طرح پرپریت کی تھی ان لوگوں نے. لیکن اس وقت اور آج کا یہ ترنگا ہمیں میسج دیتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، ہندوستان کے واسیوں، اس مجھے پانے کے لیے سب ایک جگہ کھڑے ہو کر بھائی بھائی بن کے آگے آئے تھے. آج تم ایک دوسرے پہ تانا زانی مت کرو، ایک دوسرے پہ آروپ نہ لگاؤ. اس ملک کو بچانا ہے، آگے لے کر کے جانا ہے، پھر سونے کی چڑیا بنانا ہے. تو تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کر کے ایک ہندوستانی کی نظر سے سب کو دیکھنا ہوگا. میرے بھائیوں، یہ ہمارا پیارا عزیز ملک، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے. اس لیے ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہماری قوم کو گھر گھر جا کے، کل میں گیا ایک مثال پیش کروں تو صاحب نے کہا امام صاحب آپ اور یہ جھنڈے کی دعوت، آپ اور یہ جھنڈے کی دعوت عجیب سی. تو میں نے کہا پیارے آپ آئیں، پتہ چلے گا کہ یہ صرف جھنڈا کسی اور ایک قوم کا نہیں. اس جھنڈے کے لیے ہم نے نہ جانے کتنے ہیرے جواہر گھمائے، کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. اور آج مدرسوں پہ الزام نہ لگایا جائے. میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی اہل سنت والجماعت کے مدرسے میں ملک کے خلاف ایک ثبوت بتا دے، ہم مدرسے کو لوک لگانے کے لیے تیار ہیں. ورنہ ہماری نظروں میں ایسی تنظیمیں ہیں جو اس وقت انگریزوں کے ساتھ تھی اور ملک کا علم اٹھائے ہوئے ہیں. ہم حقیقت اور اس کی روحانیت اور اس کی اصل جانتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ پیارے فضل خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی، بہادر شاہ ظفر کو جب انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی گئی اور کہا کہ یہ کھانا نہ دو، کمزور ہو گئے تو کہا اب رو ہم سے بھیک مانگ. کہا سنو نہ آنکھوں سے آنسو ڈر کی وجہ سے آئیں گے، یہ جان دے دوں گا لیکن ہندوستان کی لٹتی ہوئی آبرو کو تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا. وہ ہمارے شہنشاہ تھے، ہمارے بادشاہ تھے. ہاں ہم مانتے ہیں باپو گاندھی جی کا سہیوگ، ان کی قربانیاں، پھر ان کے جتنے رہنما تھے ہمارے سر آنکھوں پہ، اس لیے کہ انہوں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر ہمارے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہے. یہ جھنڈا ہمیں امن، سکون، شانتی، پیار کا ہمیں سندیش دیتا ہے. اس لیے مدرسوں کے اندر حب الوطنی سکھائی جاتی ہے. ہم سب کچھ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے. ہمارے نبی کا فرمان ہے محبت وطن کی ایمان کا ایک حصہ، ایک جز ہے. ہم سب کچھ تو کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان کی آبرو کو لٹنے نہیں دیں گے. ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان پہ انگلی اٹھانے والے دشمن کو زندہ رہنے نہیں دیں گے. ہم یہی تو بچوں کو شکشا دیتے ہیں کہ بیٹے جب بڑے ہو جہاں جس میدان میں تمہیں بھیجا جائے سب سے پہلے اپنے وطن کو آگے رکھنا ہے. پھر ہر بھاشا میں اس طرح سے ترانے گاتے رہنا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ کارواں ہمارا. آپ نے نہیں دیکھا آزاد ریاستیں برباد ہو گئی، مصر لٹ گیا، روم لٹ گیا، سارے ملک لٹ گئے. لیکن آج کون سا کمال ہے اس ملک میں کہ آج یہ غلامی کے اندر جنجیروں کی غلامی کی جنجیروں کے اندر جھگڑا ہوا تھا لیکن آج خوشحال زندگی ہمیں مل رہی ہے. یہ آزادی آج بھی برقرار ہے. اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. علامہ اقبال رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، روم بھی لٹ گیا، کارواں کیسر و روم بھی لٹ گئے، اور مصر بھی لٹ گیا، یہ سارے لوگ برباد ہو گئے، بدل گئے. لیکن ایسی کون سی عجیب چیز ہے کہ آج ہمارے ملک کو بچائے ہوئے ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہر دور میں دنیا کی نظر ہندوستان پر تھی، ہماری ایکتا اور انیکتا کی یہ طاقت ہے. اور اللہ کے ولیوں نے اور خدا کے نیک بندوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے راتوں کو اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی. اس دعا کا اثر ہے کہ صدیوں کے بعد بھی یہ ملک آزاد ہے، قیامت تک آزاد رہے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں اپنے ملک سے سچی محبت عطا فرمائیں اور مدرسوں کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائیں. دور نہ رہیں، نزدیک آئیں، اندر جا کے جھانکیں، دیکھیں کہ مدرسے میں سکھایا کیا جاتا ہے. ارے جو مدرسے میں سکھایا جاتا ہے وہ نام نہاد کی تنظیم ہے اور جو پیسہ کمانے کے لیے کھولی گئی اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا. اور ہم جو بولتے ہیں دل سے بولتے ہیں، چاپلوسی جہاں ہے ہی نہیں وہ دل کے اندر وہی بولتے ہیں. ابھی بچے نے قرآن کا ایک کلام اور ایک ترانہ پڑھا، اے پیارے ملک، اے پیارے ملک، ہم تو تجھے اپنی ماں کے سینے جیسا سمجھتے ہیں، اپنی پیاری بہن سے بھی زیادہ تجھے محبت دیتے ہیں. ارے کیوں نہ دے؟ اس لیے کہ ہمارا سب کچھ تو تیری آزادی کے لیے لٹ گیا تھا. اس لیے میرے دوستو جو یہاں میں ہمارے مہمان آئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ آؤ،
یہاں دیکھو سہیوگ کرو، یہ آزادی کا دن ہم سب کے لیے، یہ ملک آج حقیقت میں دیکھا جائے تو عید مانی خوشی کا دن ہے، ہماری عیدیں ہیں، یہ بھی ایک ہماری عید ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جان دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا. ہمیں آگے بڑھ کے اس تنظیم کو مضبوط کرنا ہے، اس عزم کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ آگے قدم بڑھانا ہے کہ ہم لوگ جب تک رہیں گے، جب تک جئیں گے، ہندوستان کی مٹی کے لیے، اس کے امن اور سکون اور شانتی کے لیے اگر ہماری جان، اولاد، مال کی ضرورت پڑی تو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج یہ ہمارا یقین ہے کہ سب سے پہلے اگر نکلے گا تو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ملک کے لیے جان دینے کے لیے جذبہ اس کے اندر یہ ہے. اور ہم یہ امید کیے ہوئے ہیں کہ وقت آئے ہمیں پیش کرو، دو رنگ نہ اپناؤ، کبھی پیش کر کے دیکھو. محمدی غلام جب بھی وعدہ کرتا ہے جان پہ کھیل کے اسے پورا کرتا. اور ہمارے یقین ہے، آخری میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، اقبال کوئی محرم نہیں اپنا جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نوا ہمارا. کون کہے ہمارا درد کسے سنائے، ہمارا کیا لٹا یہ کون سنے. اور ایک آخری بات، آج ہماری اسٹوری کو، آج ہمارے بزرگوں کے نام کو، آج ہمارے شہداء کے نام کو تاریخ کے پتوں سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کے نام سے بنی ہوئی پراپرٹی کو دوسرے نام سے تبدیل کیا جا رہا ہے. ہم ہندوستانی ہیں، اسی مٹی میں جنم لیا، اسی مٹی میں دفن ہوں گے. اور سن لو، ہم اپنے ملک میں رہ کر کے اپنا حق مانگ سکتے ہیں. سنیے، ہندوستان کو ہم نے کیا کیا دیا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، آج اگر ہمیں اپنی ہسٹوری یاد رکھنا ہے اور ان پتوں سے جو ہمارے نام اور ہمارے شہداء، ہمارے بزرگوں کے نام مٹائے جا رہے ہیں، اسے آباد کرنا ہوگا تو ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا. ہمیں دینی اور دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے. ہم مدرسوں میں دین بھی پڑھاتے ہیں، دنیا بھی پڑھاتے ہیں. دین ہمیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور محبت الفت کا درس دیتا ہے، ماں اور باپ کی سیوا کا حکم دیتا ہے. جو اسکولوں میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں حب الوطنی سکھائی جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ. ہر میدان میں جب ہمارا بچہ آگے آئے گا تو کوئی ہمارے شہید کا نام شہادت کی لسٹ سے حذف اور ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. یہ تعلیم ایک چیز ہے جو ہمیں روک سکتی ہے اور مٹا دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں 12 دنیا بولتی ہے، کسی ایک کا نام آتا ہے. فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی، صرف ان کو نہ دی گئی. 2000 بڑی تعداد ہوتی ہے پیارے، بڑی تعداد. 2000 کلیجوں کو گولیوں سے اس لیے چھلنی کیا گیا کہ وہ اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں دیش کے ترانے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. میری کمیٹی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئیں اس بات میں آگے. ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. یہ ترنگا ہمارا حق ہے اور یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری شان ہے. یہ ملک جب تک ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. رات کی تاریکیوں میں، دن کے سویرے میں، کڑاکے کی دھوپ میں اور تیز ٹھنڈی میں، جب بھی یہ ملک ہمیں آواز دے گا ہم تن من دھن سے اس کی خدمت کے لیے حاضر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، سچا انڈین ہندوستانی رہ کر کے اپنے ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے رہے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تعلیم یافتہ آگے بڑھ کر کے، اللہ ہمارے ابوالکلام راشٹرپتی نے کہا تھا، لوگوں سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا ہوگا. سورج کی طرح چمکنا ہے تو سورج کی طرح جلنا ہوگا. یہ جے ہند پر فتوے لگانے والے کچھ لوگ اور کچھ یہ سنے جے ہند ہے کیا؟ جے ہند کا نعرہ کسی قوم کے انسان نے نہیں دیا، وہ ایک مسلمان نے لکھا تھا. یہ ترنگے کی ڈیزائن، یہ اس کے رنگ حیدرآباد کے خاتون نے دیے تھے جن کے شوہر ایک وزیر تھے. اور لال قلعے پر ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے، سب سے فرسٹ، سب سے پہلا اگر کسی نے یہ ترنگا لال قلعے کی چھت پر لہرایا ہے تو بھی ایک مسلمان خاندان کا امیر و سیاست دان تھا. کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. اس لیے ہمارا حق ہے، ہم اسے مناتے رہیں گے، کوئی منع نہیں کرتا. بس بات یہ ہے کہ ہمیں سوچ بڑی رکھنی چاہیے، بچوں کو جاننا چاہیے، بزرگوں کو جاننا چاہیے. ہمارا سب کچھ وراثتیں اس پر لٹی ہے تو اسے آباد رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوساں رہنا چاہیے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ملک کو آباد رکھے، دشمن کی نظر سے بچا کے رکھے. اور مالک ہر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کو بھائی بھائی بن کر ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اس ملک کی خدمت، سیوا کرنے کی، ملک کو ترقی کی راہ پر لانے کی اور ترقی کی راہ پہ ملک کس سے گامزن ہو، ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
خوب بہت خوب